السلام علیکم۔ موسم کے چینج ہوتے ہی مجھے مارکیٹ میں نظر آئی میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ سبزی، تو میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے وقت ضائع کیے بغیر خرید لی۔ ویسے تو بہت سے لوگوں کو گوار کی پھلی پسند نہیں ہوتی، مجھے پورا یقین ہے اگر آپ اس طرح سے سبزی پکا کے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ کچھ نے تو روٹی کو دیکھ کے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ روٹی پکانی آتی نہیں ہے اور سبزی پکا رہی ہے، بٹ یہ ملٹی گرین چپاتی تھی، اس لیے اس کی شیپ اور اس کا کلر اس طرح سے ہے۔ 400 گرام میں نے پھلیاں لی ہیں، اسے میں نے بنا لیا اور کاٹ لیے۔ اس کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے دھو کے تھوڑی دیر چھاننی میں ڈال کے رکھ دیا تھا، تاکہ دھونے کے بعد جو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا پانی تھا وہ ڈرائی ہو جائے۔ یہ بہت ہی سمپل اور 3-4 مسالوں کے ساتھ بننے والی سبزی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مسالے ہے اور پیاز لہسن وغیرہ نہیں ڈلتا۔ 2 ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے، اگر آپ اسے نارمل کھانے والے چمچ سے کمپیئر کریں گے تو یہ 2.5 ٹیبل سپون ہوگا۔ 1/4 ٹی اسپون لیے ہے ہلدی، 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون چلی پاؤڈر اور نمک حسب ضرورت۔ چلیز بھی آپ اپنے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون ادرک ہے، اسے میں نے کاٹ لیا، اور ایک چھوٹا سا پیاز ہے، 2 سے 3 چمچ ہوں گے پیاز کے، اور 2 ٹماٹر۔ 100 گرام بوائلڈ قیمہ ہے، میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں اسے یوٹیلائز کر رہی ہوں۔ اگر آپ چکن میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ چکن میں بنا سکتے ہیں۔ اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پین کو میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دیا، اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل۔ میرے پاس نان اسٹک پین ہے، اگر آپ کے پاس نان اسٹک نہیں ہے تو ٹرائی آپ نے کرنا ہے کہ جتنا پاسبل ہو آئل ان سبزیوں میں کم ڈالنا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے قیمہ، زیرہ، ہلدی، نمک اور مرچیں ڈال کے بس 30 سیکنڈ کے لیے اسے بھون لیں گے۔ میرے پاس تو بوائلڈ قیمہ تھا، اسی لیے میں بس تھوڑا سا اسے بھون لوں گی۔ اگر آپ کے پاس چکن ہوگا تو آپ نے پیاز ٹماٹر ہر چیز کو ڈال کے پہلے اسے تھوڑی دیر کے لیے پکا لینا تاکہ چکن تو گل جائے، پھر آپ نے اس کے اندر پھلیاں ایڈ کرنی ہیں۔ بس یہ سٹیپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ورنہ باقی سیم کوکنگ میتھڈ ہے۔ ساتھ ہی اسٹیج پہ ہی ہم ڈال دیں گے پھلیاں، ایک دفعہ چمچ سے اچھے طریقے سے مکس کر کے پھر ہم اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ 1 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، تاکہ جو ٹماٹر اور یہ پھلیوں کا پانی ہے وہ ہلکا سا نکلے، پھر اس کے بعد ہی اسی میں ہی اس کی کوکنگ ہوگی۔ ڈیڑھ منٹ کے بعد اب ہم اسے کھولیں گے، اور یہ دیکھیں اس کے اندر ٹماٹر نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور جو بھی ویجیٹیبل نے بھی پانی چھوڑ دیا۔ اب ہم اسے ایک دفعہ دوبارہ مکس کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھیں گے تاکہ جو پھلیاں ہیں وہ گل جائیں۔
ہر 2 اور 3 منٹ کے بعد ہم اسے چیک کرتے رہیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر کے اسے دوبارہ سے لو فلیم پہ پکائیں گے انٹل یہ اچھی طریقے سے گل نہ جائیں پھلیاں۔ پھلیاں گل چکی ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کے اندر ڈالا ہے گرم مسالہ اور اچھے طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے تاکہ جو بھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے۔ بس جب پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو ہماری پھلیاں بالکل ریڈی ہیں۔ بہت زیادہ آئل نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں مرچیں نہیں ہیں، اور دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گل چکی ہیں۔ آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ ساتھ ہی ہم بنا رہے ہیں ہول ویٹ چپاتی، جو کہ جو کا آٹا ہے، راگی کا آٹا ہے اور تھوڑا سا گندم کا آٹا ہے۔ آپ نے بھی لازمی ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور